اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حسین نوجوان کا ہم واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت گرمی کے زمانے میں حج کو چلا، لو بڑی شدت سے چل رہی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ پھر میری جو آنکھ کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا کہ ایک کم سن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے۔ میں نے دوپہر کا سورج جس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے ہیں، میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم، وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی کہ اس صاحبزادے کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ مجھ سے چپ نہ رہ سکا اور میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تجھے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو نے تو کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا ہے کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی ہے؟ کہنے لگا، ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکل منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار بھی کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا، پھر یہاں میں رہنے کے لیے تیرے پاس کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کی ہیں تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈرتا۔ اگر مجھے بھوک لگی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں کبھی پیاسا بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے تو مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کہ تیری صحیح عمر ہے کیا؟ وہ کہنے لگا کہ تو نے بڑی سخت قسم دے دی ہے مجھے، جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 سال کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے بھی مجھے افضل بنایا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن صورت، حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا اور پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا: اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا، اور جہنم میں طویل عرصے تک مجھے رونا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں سے ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدول کی، تو نے میرے عہد و پیمان کو بھول گیا، میری ملاقات کو بھول گیا۔ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں کے رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرما برداروں کو خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر وہ کہنے لگا، اے ابراہیم، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا، ابراہیم اپنے رفقا سے سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں بالکل اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں۔ تو سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کر کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔
میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی ہوئی۔ اس سے جو میں نے دوبارہ اتفاق کیا اور میں نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو پتہ چلا کہ میں تو اپنے اسی قافلے میں موجود ہوں جہاں سے میں بچھڑ گیا تھا۔ پھر میں اپنے قافلے کے ساتھ چل کر اپنے انجام کو چلا گیا، اپنی منزل کی طرف چلا گیا اور میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا مگر وہ لڑکا مجھے دوبارہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ محترم سامعین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو انسان ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز بھی تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔